الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ محترم سامعین کرام، دو آیتیں قرآن مجید کی پڑھی گئی ہے، سورہ ابراہیم 7 اور 8 نمبر کی آیت، اور اللہ کے رسول کا ایک ارشاد سنایا گیا ہے۔ ان کے مطالب سے پہلے ایک بنیادی بات ہمارے ذہن میں ہونا، تاکہ مطالب جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ وہ بات ہمارے ذہن میں جو ہے مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ شکر کیا ہے اور ناشکری کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شکر کیا ہے، جیسے کہ کوئی ایک بندہ کسی بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے نا، کچھ احسان کا سلوک کرتا ہے، کچھ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کے جو ہے نا حق میں ہم کیا کر رہے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی اصول بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا شکر کیا ہے، اس کی وضاحت ہے، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے سے مراد اس کی ناشکری ہے، تو اس کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں۔ تو اس کے مطالب یوں ہیں، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تیرے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم کو اور دے گا، مزید دے گا۔ اگر تم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، یہاں پر کفر سے مراد ناشکری ہے۔ اس آیت کے معاملے میں یہاں پر کفر سے مراد کیا ہے، ناشکری ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو وہ کیا، بے شک اس کا عذاب کیا ہے، بہت شدید ہے۔ رب العالمین کا عذاب شدید ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں، اگر تمام کی تمام مخلوقات جو بھی آسمان و زمین میں ہیں، تمام کے تمام بھی اگر اللہ رب العالمین کا انکار کر دیں گے، کفر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہاری تعریف سے، تمہاری شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے سے یا نہیں گزارنے سے اللہ کی شان و کبریائی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ وہ کون ہے؟ بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے رسول کا جو ارشاد ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، بے عمل لوگوں کے لیے دنیا کیا ہے، جنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مسلسل پے در پے جو ہے بھیجے۔ انسانوں کو، انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا ہے، وہ دین دراصل کیا ہے، دین اسلام ہے۔ ان الدین
عند اللہ الاسلام. دین سے مراد ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ مذہب ہے. دین سے مراد مذہب نہیں ہے. اگر اس کی وضاحت کرتے ہوتے تو الحمدللہ آج امت میں جو ہے نا بہت بڑا فرق ہوتا. دین سے مراد طریقے زندگی اور طریقے بندگی. اللہ نے انسانوں کے لیے جو طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ، بندگی کا طریقہ جو پسند کیا، تجویز کیا، وہ کیا ہے؟ دین اسلام. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ انبیاء کرام بار بار انسانوں کے سامنے کیا کرتے؟ انا اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار. بے شک ہم نے انبیاء کو سلیکٹ کیا، اس منصب پر فائز کیا. ان کا کام ہی کیا تھا کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی کے گھر کی یاد دلاتے بار. دنیا آخرت، جنت اور دوزخ. اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز انبیاء کیا کام کرے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی بات کرے. اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کے پرورش کا نظام، مخلوقات کا چلانے والا تنہا اللہ رب العالمین اکیلا ہے. اس میں کوئی بھی شریک و دخیل نہیں ہے. کسی کی بھی سفارش اور مشورے سے کائنات کا نظام نہیں چل رہا. یہ اہم بات ہے. سب سے بڑی ہمدردی انی لکم ناصح امین. انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی کس کی تھی؟ انبیاء کی تھی نا. اور انبیاء سے ہم کو سیکھنا ہے. تو وہ کون تھے؟ امانت دار تھے. سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچانا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو مشرکانہ عقائد ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ کے متعلق، اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر اس کی سب سے پہلے کیا ہونا؟ تبلیغ ہونا اور اس کی اصلاح ہونا. اگر نہیں ہوئی، ہم دوسرے اعمال جو ہے نا بتاتے جا رہے ہیں، صالح اعمال بتاتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو. کوشش ہماری یہ ہے کہ اس عمل سے شاید یہ اس راستے کی طرف آئیں گے. وہ ہمدردی نہیں ہوتی. سب سے پہلی ہمدردی کیا ہے؟ انسانوں کو دوزخ کے عذاب سے بچایا جائے. یہ بہت بڑی ہمدردی. تو یہاں پر اس آیت میں سورہ ابراہیم کی شکر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 2999. آپ لکھ سکتے، چیٹ جی پی ٹی میں ماریے، گوگل میں ماریے، گوگل کریے، آ جاتا انشاءاللہ. شکر کیا ہے؟ مومن کی بھی بڑی عجیب بات ہے. جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اس حال میں کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. کیسے بھی حالات آ جانا، جیب میں پیسہ آ گیا، نامور، شہرت حاصل ہو گئی، بہرحال دنیا میں کسی بھی قسم کی خوشی اس کو جو پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں ایک مومن کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا. اس کی انشاءاللہ میں شکر کیا ہے اس کی وضاحت آگے کروں گا. اور جب تکلیف پہنچتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، معاشی حالات بدل جاتے ہیں، گھریلو حالات بدل جاتے ہیں، جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، ایسی صورت میں مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ صبر کرتا ہے. یعنی کفر کا راستہ اختیار نہیں کرتا، توکل علی اللہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. دونوں بھی حالات اس کے لیے بہتر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آئیے شکر کیا ہے اور ناشکری کیا ہے، اس کی وضاحت ہونا نا. عموماً جس سے بھی میری ملاقات ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں ذہنوں میں کیا ہے؟ کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. الحمدللہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سلام ہے جس نے ہم کو یہ نعمتوں سے جو ہے نا سرفراز فرمایا، ہم کو کھانے کو دیا. بہرحال مختلف انداز سے ہم شکریہ اللہ کا ادا کرتے ہیں، لیکن ذہن خیال میں کیا ہے ہمارا معلوم ہے؟ صرف اس حد تک کہ شکر ہے سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. مشرکانہ عقیدے سے پرہیز کرنا
اور اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا، زندگی کے ہر شعبے حیات میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، یہ دراصل شکر ہے۔ نمازوں کے پابند ہے، روزگار ہے، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، فطرے دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اعمال اگر ہم اپنی زندگی کے ٹٹولتے ہیں تو اس میں بدعت ہے، رسومات ہے، اسراف ہے، شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، تو پھر یہ شکر گزاری ہے نہیں ہے۔ تو آئیے اب انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ وضاحت کرنے کی، تو شکر کس کو کہتے ہیں، آج ہم کیا اللہ رب العالمین کا واقعی شکریہ ادا کر رہے ہیں یا شرک میں مبتلا ہے یا ناشکری کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا۔ تو سورہ جو ہے آپ نوٹ کرتے جائیے، زمر آیت نمبر 6، خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فأنا تصرفون فإن تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ شکر کس کو کرتے ہیں، کہ کیا کس کو بولتے ہیں، اور ناشکری کس کو بولتے ہیں، اس کی وضاحت الحمدللہ سورہ جو ہے زمر کی ان آیتوں میں ہو جا رہی ہے۔ اپنی خلاقیت کو پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے کیا ہے وہ، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم کو ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، پھر اس نے اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، پھر اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ تمہارے لیے جو ہے فراہم کیا، جن پر ہم سوار ہوتے ہیں، بعض سے فائدے اٹھاتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اپنی خلاقیت کو بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ میں وہ ہوں جو تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر تمہارے لیے کیا ہے، چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، پھر تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ یہ ہے تمہارا پروردگار جی، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی فرما روائی ہے اس کائنات میں، آسمان و زمین میں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود حاجت روا، مشکل کشا، دعاؤں کا سننے والا، بیماری کو دور کرنے والا، موت دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا، حساب و کتاب کرنے والا، جنت میں دوزخ میں ڈالنے والا، کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ پھر مشرکانہ عقیدہ ہے نا تمہارے، جو تم مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہو، یہ مقربان اللہ ہے، اللہ کے پاس سفارش کرنے والے، بچانے والے، ہماری بگڑیاں بنانے والے کا جو تصور ہے وہ تمام کا تمام رد۔ ان کے اندر کیا زندگی باقی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مختلف مقامات پر قرآن مجید میں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون۔ ارے تم جس کو پکار رہے ہو نافع اور زار میں، وہ مردہ ہے، ان کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے، بلکہ ان کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ جن کو تم پکار رہے ہو، یہ جو مشرکانہ عقیدہ تم نے گھڑ لیا ہے اللہ کے متعلق کہ یہ اللہ کے پاس سفارشی ہے اور بگڑی بنانے والے، ان کا علم اللہ کے معاملے میں ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مردہ اور غائب ہستیوں کو سے پکارنے کا جو عقیدہ ہے ختم۔ یہ سورہ نمل کی آیت پڑھا میں 65-66۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہ ہستیاں ہماری بگڑی بناتی ہے، یہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مشرکانہ ہے،
یہ بلکہ شک میں ہے اور بلکہ ان کا علم ختم ہو چکا اور یہ اندھے بنے ہوئے ہیں. پھر کیا کر رہے ہیں برادر؟ تعویذ لٹکا رہے، پھونک لے رہے، دم کر لے رہے، مل لے رہے. اسباب کے بغیر بھی نفع اور نقصان پہنچنے کا تصور شیطان ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، بلکہ پوری قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک شفا ہے برادر. بلکہ شفا کا تصور ہمارے پاس غلط ہے کہ مل لینا، پھونک لینا بیماری دور کرتی ہے سمجھنا، بلکہ یہ نہیں ہے. قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یعنی اندھیرے بہت سارے ہیں، روشنی ایک، ہدایت ایک ہے. تو جب اس روشنی پر تم چلو گے تو تمام کے تمام اندھیرے کیا ہو جائیں گے؟ وہ مشرکانہ عقائد تمہارے دور ہو جائیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آیت پیش کرا میں آپ کے سامنے، ایک ہی آیت سورہ نمل کی. اس کی روشنی میں یہ مشرکانہ عقیدے سے توبہ کر کے اللہ کی طرف اگر پلٹ آئیں گے تو یہ اندھیرے سے کیا ہو جائیں گے؟ آپ نکل جائیں گے. تو اس طرح ہم مشرکانہ عقائد میں آج گرفتار ہیں. تو شکر گزار بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں؟ تو اپنی خلاقیت کو پیش کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یہ ہے تمہارا پروردگار، اسی کی فرما روائی ہے آسمان و زمین میں، وہی بادشاہ ہے تمہارا، پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے اللہ کے الہ واحد ہونے کا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، وہ تو بے نیاز ہے جی، محتاج نہیں ہے کسی کا، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، یہ خاص بات ہے. وہ اپنے بندوں کے متعلق ناشکری کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اپنے بندوں کے متعلق کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اپنے بندوں کے متعلق کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ شکر گزاری کیا ہے؟ مشرکانہ عقیدے سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف اپنے تعلق کو راست قائم کرنا، یہ ہے دراصل شکر. اگر ہم اللہ سے اپنے تعلق کو راست قائم نہیں رکھ رہے، وہ ہے ناشکری، شرک. ناشکری کتنے بار کرتے چلے جا رہے ہیں، دن دناتے ہوئے کرتے جا رہے ہیں. ویسے عملی نافرمانی بھی، عملی کفر بھی کیا ہے؟ ناشکری ہے. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرنا دراصل کیا ہے؟ شکر ہے. سورہ زمر ہی کی آیت ہے 65، 66، 67 پڑھیے. افغیر اللہ تامرنی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت ليحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا میں افغیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت بندگی، غیر اللہ کو پکارنے کے لیے یہ جاہل کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی میں نے وہی کے ذریعے بتا دیا، نازل کر دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور تم کو بھی میں وہی کر رہا ہوں. اگر آپ بھی اگر رسول ہونے کے باوجود مشرکانہ عقائد اختیار کریں گے، شرک کریں گے، تو رسول ہونے کے باوجود آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، حبط کر لیے جائیں گے. اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، شرک کی اہمیت کو بتانے کے لیے بتا رہے ہیں. الحمدللہ ویسے تمام انبیاء ہم کو اللہ سے اپنے تعلق کو راست قائم کرنے کی تعلیم دیے ہیں، لیکن آج الا ماشاء اللہ مسلمانوں کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو بندوں کا اور اللہ کا جو تعلق ہے، اس میں بیچ میں واسطے، وسیلے، تعویذ، گنڈے، پھونک لینا، پھاک لینا، مل لینا، دم کر لینا، جادو سے نہ مالی اور جانی نقصان پہنچتا ہے، نظر لگنے سے مالی اور جانی نقصان پہنچنے کے تصورات میں ہم مبتلا ہے. تو پھر ہم رب کی ناشکری کر رہے ہیں یا شکر گزار بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ غور کریے. یہ ہمارا کو جو ہے نا سبق مل رہا ان آیات سے.
پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ جو ہے ابراہیم میں ہی 24 نمبر کی آیت ہے، 25 26 27 28 نمبر کی بہترین مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اللہ تعالیٰ پاک کلمے کی مثال اس پاک درخت کے مانند ہے. یعنی پاک کلمہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا. یعنی تمام کے تمام مشرکان عقیدے کٹ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ پاک کلمے کی مثال اس پاک درخت کی سی ہے جو کیا کرتا ہے؟ بن موسم کے ہمیشہ پھل دیتا ہے، اور اگر جو ہے اس کی ہوا بھی کافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ زمین میں گڑی ہوئی ہے، جس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہے، اس درخت کے مانند ہے وہ پاک کلمے کی مثال. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اسْتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور ناپاک کلمے کی مثال لا الہ الا اللہ کی ضد میں جتنے مشرکان عقیدے ہیں وہ ناپاک ہے. اس کی مثال اس ناپاک درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں کیا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ زمین میں گڑی ہوئی نہیں ہے، اوپر سطح ہی بھی سب سے نکال کر پھینکنے کے قابل ہے. مشرکان عقیدہ اگر اختیار کریں گے تو تمام اعمال ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ کرتے ہوں، ہم صدقہ دیتے ہوں، فطرہ دیتے ہو، یا زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا جو ہے نا جو بھی آئلی زندگی کے حقوق ہے، معاشرتی زندگی کے حقوق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات جتنے بھی ہیں کر رہے ہیں کوشش، لیکن مشرکانہ عقیدہ اگر اللہ کے ساتھ ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرے، اگر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. سورہ آل عمران. بے شک جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور انکار ہی کی حالت میں توبہ کیے بغیر مر گئے، مشرکانہ عقیدے میں نافرمانی کی حالت میں انتقال ہو گیا، تو یہ لوگ کل اس آخرت کے دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا بھی ان کے پاس ہو، اگر وہ سونا فدیے میں دے کر اللہ کے اس عذاب سے بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں سکتے. یہ بات فرما رہے ہیں. اور اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بہت شدید ہے، اور اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچانے والا ہے. علیم من ناصرین، کوئی نہیں بچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچا سکتا. آج نظام میں ہے نا، میں بہت بار رکھا ہوں یہ آیت، اور اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے مشرکانہ عقائد دور ہونا بھائی، ہم دوزخ کے عذاب سے بچنا. اللہ کے رسول الٹا شکایت کریں گے، جی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ پروردگار میدان حشر میں میری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی، ثواب و برکت کے لیے پڑھی، بیماریاں دور کرنے کے لیے پڑھی، ایثار ثواب کے لیے پڑھی، مردوں کے پاس پڑھی، لیکن اپنی زندگی میں دستور زندگی ہے سمجھ کے نہیں پڑھی، ہدایت کے لیے نہیں پڑھی. پھر کیا ہوگا برادر؟ پھر کل آخرت میں عذرات پیش کرے گا انسان، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون. کیا میری آیتیں تیرے پاس آئی نہیں؟ پڑھ کر میرے آیتیں پڑھ کر سنانے والے نہیں پہنچے تیرے پاس؟ جو آج تو عذرات پیش کر رہا ہے تو یہ کوئی عذر کل آخرت میں جو ہے چلنے والا نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مہلت ہم کو یہاں پر دیے ہیں، تو اس کے شکر گزار بندے بن کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ زندگی گزارنا ہے. تو اب یہ آیت 4 منٹ ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. کار پر دیکھا میں، ایک کار کے پیچھے، آئینے کے پیچھے لکھا ہوا ہے، کیا ہے وہ؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لکھا ہوا ہے. اس کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ نہیں ہے لکھا ہوا. یہ اسی لیے بتا رہا ہوں عموماً غلط عقیدے میں مبتلا ہے. یعنی تم شکر کرو گے تو تم کو اور دے گا. بولے تو مال میں اضافہ ہوگا, صحت میں اضافہ ہوگا. یہ تصور ہے ہمارے پاس, یہ نہیں ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں پاک زندگی دے گا تم کو. اسی لیے میں وہ سورہ ابراہیم کی آیت پڑھ کے سنایا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اگر تم پاک کلمے پر قائم رہو گے, مشرکانہ عقیدے اختیار نہیں کرو گے, تو تم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مضبوط ثابت قدم رکھے گا, اور آخرت میں بھی. یہ ہے اس کا مطلب. تم کو اور دے گا کا مطلب یہ ہے تم کو پاکیزہ زندگی دے گا. سورہ نحل آیت نمبر 96, 97, 98, 94, 95, 96, 97 پڑھ لیجئے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور جو تم نے آخرت کے لیے صبر کا دامن تھاما اور کفر اختیار نہیں کیا, تو اس کا بدلہ ہم تم کو جو احسن انداز میں تم نے کیا ہے ہم ضرور تم کو دیں گے. اور من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو تم میں سے صالح عمل اختیار کرتے ہیں, نیک اعمال اختیار کرتے ہیں, وہ چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو, لیکن بشرطے کہ وہ ہو کیا؟ مومن ہو. یعنی اس کا ایمان شرک سے پاک ہونا ضروری ہے, شرط. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ان کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے. دنیا میں اختلافات دور ہو جائیں گے. اللہ کی اگر ہدایتوں پر آپ اور میں عمل کریں گے, طلاق خلا کے معاملے ہیں, وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے, اور جو ہے عورتوں کے جو ہے نا حقوق اللہ تعالیٰ, مردوں کے حقوق, بچوں کے تعلق سے تعلیمات دیے, یہ تمام تفصیلات ہیں نا قرآن مجید میں. یہ تمام تفصیلات ہم پر اس وقت لاگو ہوتے ہیں حالات کے حساب سے لاگو ہوتے ہیں. ہم عمل کرتے جائیں گے تو ہماری زندگی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. کوئی پریشانی اگر آ بھی گئی, جو جیسا کہ میں نے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں, مومن کا معاملہ عجیب ہے. اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو بھی وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے, کفر کا راستہ اختیار نہیں, کیونکہ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ آخرت میں, اخروی زندگی میں دوزخ سے نجات اور مغفرت اور جنت کا مستحق بننا. تو یہ ہمارا جو ہے نا مقصد ہونا ضروری ہے. تو کیا ہے؟ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور دے گا سے مراد کیا ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ زندگی. اگر تم رب کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں جن شعبے حیات میں بھی اللہ نے ہدایتیں دیے ہیں اس پر تم عمل کرو گے تو میں تم کو پاکیزہ زندگی دوں گا اور دوں گا. بینک بیلنس نہیں بڑھیں گا. بینک بیلنس بھی نہیں بڑھتا چپکے, اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ خالی شکریہ ادا کرتے بینک بیلنس اگر بڑھ گیا تو پھر معاملہ عجیب ہے. تو غور کریے. تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کو بھول جا رہے ہیں. اگر تم ناشکری کرو گے, اس کے شکر گزار بندے بن کر زندگی نہیں گزارو گے, تو بے شک اللہ کا عذاب شدید ہے. یہ دراصل سلسلے بیان موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہوتے ہوئے وہ تمام انعامات کو جو ہے نا بتاتے ہوئے جو ہے نا یہ آیت آ رہی ہے. تو اس لیے غور کریے, اور ہم کو صبر اور شکر کا امتحان ہے ہمارا یہ پورا معاملہ زندگی کا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو شکر کرنے والے اور مشرکانہ عقیدے سے بچتے ہوئے اس پر قائم رکھے, اور ہر مشکل مصیبت اور راحت و پریشانی میں ہم کو صبر کرنے والے بنائیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.